الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اخلاص اور محبت کے ساتھ 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل علی سیدنا محمد اللهم صل علی سیدنا اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی قدر، ہم روزانہ بار بار پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی اس آیت کو، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جس میں بندہ اپنے رب سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ تو یہ صراط مستقیم کیا ہے، اسی سے متعلق آج کی اس مجلس میں نے آپ حضرات سے 4 باتیں عرض کرنی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو جب ہم قرآن پاک کو غور سے پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صراط مستقیم یہ وہ راستہ ہے جس پر بندوں کو چلنا چاہیے۔ یہ راستہ 2 عناصر سے مرکب ہے، 2 عناصر ملتے ہیں تو صراط مستقیم بن جاتا ہے۔ پہلا عنصر ہے رجال اللہ کا راستہ، یعنی اللہ کے وہ بندے جو بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں، جو اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں، جن کے پاس وہ علم ہوتا ہے جس علم کی بنیاد رب کا نام ہوتا ہے، تو یہ رجال اللہ ہوتے ہیں۔ رجال اللہ کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس پر اللہ کے بندے روزانہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس راستے پر چلا۔ اور قرآن کریم میں ہمیں کئی دلائل اس بات کے ملتے ہیں کہ صراط مستقیم کا پہلا عنصر رجال اللہ کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ ہے، اولیاء اللہ کا راستہ ہے، مشائخ اعظام کا راستہ ہے، علماء کرام کا راستہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ سچے کون ہیں؟ یہ رجال اللہ ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں واتبع سبیل من اناب الی، اس آدمی کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، جو میرے سامنے آہوزاریاں کرتا ہے، اس کے راستے پر چل۔ اب یہ جو آہوزاریاں کرنے والے ہیں، یہ انابت اللہ کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں، یہ جو اللہ سے تعلق جوڑنے کے خواہاں ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ رجال اللہ ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے ان کے راستے پر نہ چل۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی کچھ ظاہری چیزوں کا ان کے پاس علم ہے لیکن حقیقی علم نہیں۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس حقیقی علم نہیں ہے
اور حقیقی علم وہ ہے کہ جس کا مبدا رب کا نام ہوتا ہے، تو ان کے راستے پر نہیں چلنا۔ تو یہاں جو رجال اللہ نہیں ہے، ان کے راستے پر چلنے سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، کہ اللہ پاک ایک زمانہ آئے گا کہ علم کو چھینیں گے اپنے بندوں سے، لیکن ایسے نہیں چھینیں گے جیسے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے، کوئی کتاب چھین لی جاتی ہے، یا کوئی اور مال و متاع چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ علم کو چھینیں گے علماء کو اٹھا کر کے، جاننے والوں کو اٹھا کر کے، معرفت والوں کو اٹھا کر کے۔ یہاں تک کہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ اپنا سردار اور اپنا بڑا جاہلوں کو بنا لیں گے، ان سے سوال پوچھے جائیں گے، وہ فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے۔ اس حدیث پاک سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ پاک کن لوگوں کے راستے پر چلنے کا کہہ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کا فرما رہے ہیں کہ جن کے پاس حقیقی علم ہے، جن کے پاس معرفت خداوندی ہے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، کہ میں اپنی امت پر ڈرتا ہوں ان پیشواؤں سے کہ جو گمراہ ہوں گے، کہ کہیں میری امت ان کے راستے پر نہ چل پڑے۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ائمہ مضلین کون ہیں؟ فرمایا وہ علماء کہ جو علم کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس سند نہیں ہوتی، اور فرمایا وہ عابدین کہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا، ایسے بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلیں کہ جن کے پاس علم بھی ہو، اور علم سند والا علم ہو، اور عبادت بھی ہو۔ ایسے لوگوں کا جو راستہ ہے یہ ائمہ مضلین نہیں ہے۔ تو صراط مستقیم کا جو پہلا عنصر ہے وہ ہے رجال اللہ کا راستہ، اور دوسرا عنصر ہے کتاب اللہ۔ ظاہر ہے اللہ پاک اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اگر بندوں کو بھیجتے ہیں تو کوئی سلیبس بھی بھیجیں گے، تو جو سلیبس بھیجا ہے، جو قانون بھیجا ہے، وہ اللہ پاک نے کتاب اللہ کے اندر بھیجا ہے۔ ان دونوں سے مل کر جو راستہ بنتا ہے اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے چلیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا رجال اللہ بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، اور صرف رجال اللہ کو نہیں بھیجا، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری ہے، ترازو بھی اتارا ہے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کو اعتدال والا راستہ معلوم ہو جائے۔ کتاب اللہ بھی ضروری ہے صراط مستقیم کے لیے، اور رجال اللہ بھی ضروری ہے صراط مستقیم کے لیے۔ تو 4 باتیں آپ سے عرض کرنی تھی۔ پہلی بات یہی ہے میری، اس کا خلاصہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس صراط مستقیم پر ہم نے چلنا ہے وہ 2 عناصر سے مرکب ہے، ایک رجال اللہ اور ایک کتاب اللہ۔ کتاب اللہ کے ذریعے سے رجال اللہ معلوم ہوتے ہیں، اور رجال اللہ کے ذریعے سے کتاب اللہ کا پتہ چلتا ہے کہ کتاب اللہ کا مقصد کیا ہے، اور کتاب اللہ کس راستے پر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو چلا کر اللہ تعالیٰ کی محبت کی آخری منزل تک پہنچانا چاہتی ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ جو 2 چیزیں ہیں، یہ جو 2 عناصر ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں، آپس میں ملاتے ہیں، اور پھر قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کل طبقے جو بنے ہیں وہ 4 بنے۔ پہلا طبقہ وہ ہے کہ جس نے کتاب اللہ کا بھی انکار کیا اور رجال اللہ کا بھی انکار کیا، یہ لوگ صراط مستقیم سے ہٹ گئے، یہ صراط مستقیم سے دور ہو گئے۔ دوسرا طبقہ ہے کہ جس نے کتاب اللہ کو تو مان لیا لیکن رجال اللہ سے اس نے انقطاع اختیار کیا، یہ بھی گمراہوں کا راستہ، یہ بھی گمراہ فرقہ ہے، یہ بھی گمراہ طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جن لوگوں نے رجال اللہ کو ہی پکڑ لیا اور کتاب اللہ سے انقطاع اختیار کر لیا، یہ بھی گمراہ ہے۔ اور چوتھا طبقہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جنہوں نے کتاب اللہ کو بھی پکڑا اور رجال اللہ کو بھی پکڑا، یہ وہ طبقہ ہے کہ جو ہدایت یافتہ طبقہ ہے۔
اب ان چاروں طبقوں کو قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں تاکہ دوسری بات آپ حضرات کو صحیح طرح سے سمجھ میں آ جائے. دیکھیے جو پہلا طبقہ ہے کہ جس نے کتاب اللہ کو بھی نہیں مانا، رجال اللہ کو بھی نہیں مانا، اس کی مثال کے طور پر قرآن مجید نے قوم نوح کو پیش کیا ہے، قوم سمود کو پیش کیا ہے، قوم عاد کو پیش کیا ہے، اور قوم شعیب کو پیش کیا ہے، قوم لوط کو پیش کیا ہے، قوم ابراہیم کو پیش کیا ہے، اور مشرکین عرب کو پیش کیا ہے. ان لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے رجال اللہ کا انکار کیا ہے. یہ کبھی کہتے تھے کہ آپ تو جادوگر ہیں، کبھی کہتے تھے کہ آپ پاگل ہیں، کبھی کہتے تھے کہ آپ کاہن ہیں، کبھی کہتے تھے انا لنظنک فی صفاحت، ہم تو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، کبھی کہتے تھے کہ انا لنظنک فی ضلال مبین، کہ ہم تو آپ کو بہکا ہوا سمجھتے ہیں، آپ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. ان سب قوموں نے یہ باتیں دہرائی ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ رجال اللہ کا انکار. کتاب اللہ کا بھی انکار کیا. جو یہ پیغام لے کر کے آتے تھے، ان سب اقوام کی بات کو قرآن نے مختلف انداز سے ذکر کیا ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب یہ کہتے تھے کہ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، کہ آپ ہمیں جس راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اس راستے کے بارے میں تو ہمیں شک ہے، اور شک بھی ایسا ہے کہ جس نے ہمیں تردد میں ڈالا. اور کبھی کہتے تھے کہ اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ آپ جو پیغام لے کر گئے تو جھوٹا پیغام ہے. ام یقولون افطرا، کبھی کہتے تھے کہ یہ آپ اللہ پہ جھوٹ گڑ رہے ہیں، اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ سب کس کا انکار ہے؟ کتاب اللہ کا انکار. جنہوں نے کتاب اللہ کا بھی انکار کیا، رجال اللہ کا بھی انکار کیا، ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ کچھ پر ہم نے چنگاڑ بھیج دی، کچھ پہ پتھریلی ہوا بھیج دی، کچھ کو ہم نے زمین میں غرق کر زمین میں دھنسا دیا، کچھ کو ہم نے دریاؤں میں غرق کر دیا. کتاب اللہ اور رجال اللہ کا انکار کر کے یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے، ہم پہ کوئی ظلم نہیں کرتے. پہلے طبقے کا یہ انجام ہوا. دوسرا طبقہ کہ جس نے کتاب اللہ کو پکڑ لیا لیکن رجال اللہ کا انکار کیا، اس کی مثال کے طور پر اللہ پاک نے یہودیوں کو بیان کیا. یہودیوں نے جو کتاب انہیں ملی تھی تورات، اس میں فقہ کا بیان تھا، اس میں قانون شریعت کا بیان تھا، اس میں نظام زندگی کا بیان تھا. انہوں نے اسے تھام لیا اور انہوں نے رجال اللہ کا انکار کر دیا، کہا کہ ہم نے رجال اللہ سے تعلق نہیں رکھنا. اسی لیے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا قوم لم تؤذوننی، اے میری قوم تم مجھے اذیت کیوں پہنچاتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر بھی تم مجھے اذیت پہنچاتے ہو. رجال اللہ کا یہودیوں نے انکار کر دیا، ان سے تعلق نہیں رکھا. ہاں کتاب اللہ کے ساتھ چمٹ گئے. تو جب کتاب اللہ کو انہوں نے رجال اللہ کے بغیر سمجھنے کی کوشش کی، مقدس شخصیات کے انکار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ سب سے پہلے ان سے سمع و طاعت چھین لی گئی. بات سننا اور ماننا یہ ان سے چھین لیا. انہوں نے کہا قالوا سمعنا وعصینا، ہم سن تو لیا ہم نے، لیکن ہم مانیں گے نہیں. کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے صرف اس بات کو ماننا شروع کیا جو ان کی خواہش کے مطابق ہوتی تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، کہ جب بھی رسول کوئی ایسی بات لے کر کے آتا ہے کہ جو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہوتی تو تم اس کا انکار کر دیتے ہو. تو دوسرے نمبر پر ان لوگوں نے صرف ان باتوں کو ماننا شروع کیا جو خواہش کے مطابق تھی. یہ اللہ والے تو کبھی ڈنڈا بھی چلاتے ہیں، کبھی تو رگڑا بھی لگاتے ہیں بندے کو، ایسے مجاہدات کرواتے ہیں کہ جو خواہش کے مطابق نہیں ہوتے. لیکن جب انہوں نے رجال اللہ سے انقطاع اختیار کر لیا تو نتیجے کے اندر یہ صرف خواہش والی باتوں کو جو خواہش کے مطابق ہوتی تھی ان کو ماننا شروع ہو گیا. کچھ عرصہ اور آگے چلے تو حق اور باطل میں خلط ملط ہو گیا، ان کو حق کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، باطل کو حق سمجھ لیتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. یہ تو ایسے ہو گئے ہیں کہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کچھ عرصہ اور گزرا
تو انہوں نے تحریف اور تبدیل کرنا شروع کر دیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، کتاب اللہ میں تحریف شروع کر دی. اور کچھ عرصہ گزرا، دل سخت ہو گیا. اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے تو دل نرم ہوتے ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارے دل تو سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہ پتھر کی طرح ہو گئے، اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور پھر دلوں کی سختی اتنی بڑی کہ یقتلون الانبیاء بغیر حق، کہ انبیاء کو قتل کرنے لگے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ رجال اللہ سے انقطاع اختیار کیا، کتاب اللہ کو پکڑا. نتیجہ یہ ہوا باءوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب اور لعنت کا مستحق. تیسرا طبقہ کہ جس نے رجال اللہ کو پکڑ لیا اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیا. قرآن نے اس کی مثال میں عیسائیوں کو بیان کی. عیسائیوں کو جو کتاب دی وہ انجیل دی، اس میں تزکیہ اور اخلاق کے مضامین تھے. تو انہوں نے سوچا کہ سب چیزیں ہم نے شخصیت سے ہی سمجھنی ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیا اور کتاب کو چھوڑ دیا. تورات کو انہوں نے چھوڑ دیا، جو قانون شریعت و فقہ تھی اس کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگے کہ ایک کتاب ہے ساکت اور ایک کتاب ہے ناطق. ایک بولنے والی کتاب ہے، ایک خاموش. خاموش کو نہیں مانیں گے، بولنے والی کو مانیں گے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ پہلے تو غلوب کے اندر مبتلا ہوئے، ہر چیز کو بڑھا چڑھا دیا. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب غلوب نہ کرو. تھوڑا سا آگے بڑھے تو بدعت میں مبتلا ہو گئے. فرمایا ورہبانیۃ ابتدعوها، انہوں نے رہبانیت کو ایجاد کر لیا. ما کتبناها علیہم، ہم نے تو ان پر نہیں لکھا تھا. فما رعوها حق رعایتها، پھر اس کی رعایت نہ کر سکے، اس کا خیال نہ رکھ سکے، اس کے ان اصول اور ضوابط جو انہوں نے خود طے کیے تو ان پر نہ چل سکے. تھوڑا سا آگے بڑھے تو انہوں نے اپنے اولیاء کو اور اپنے بزرگوں کو حکم دینے کا اختیار دے دیا کہ جو حکم آپ دیں گے وہی ہم اللہ کا حکم سمجھیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پیروں کو اور اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا اور اللہ کو چھوڑ دیا. اور پھر کچھ عرصہ اور آگے بڑھے تو کہنے لگے ان اللہ ثالث ثلاثہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ اور مسیح ابن مریم میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جب انہوں نے رجال اللہ کو پکڑا، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، تو غلو میں مبتلا ہوئے، بدعت میں مبتلا ہوئے اور شرک میں مبتلا ہوئے. یہ طبقہ بھی صراط مستقیم سے ہٹ گیا. اور چوتھا طبقہ جس نے رجال اللہ کو بھی پکڑا اور کتاب اللہ کو بھی پکڑا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ نے امیوں میں ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کو پڑھتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. تو یہ جو رسول بھیجا یہ تو رجال اللہ اور کتاب اللہ. صحابہ کرام نے دونوں کو مان لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ کتاب اللہ کو ماننے سے پہلے اور رجال اللہ میں سے اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے کو ماننے سے پہلے یہ سری گمراہی میں تھے. لیکن اب سری گمراہی میں نہیں ہے، اب تو اولئک هم الفائزون، کامیاب ہیں تو یہ ہیں. اولئک هم الراشدون، ہدایت یافتہ ہیں تو یہ ہیں. اولئک هم الصادقون، سچے ہیں تو یہ ہیں. یہ چار طبقے اللہ پاک نے بیان کیا، اور ان میں سے ایک طبقہ ہدایت یافتہ ہے، اور وہ ہے کہ جس نے کتاب اللہ کو بھی مانا اور جس نے رجال اللہ کو بھی مانا. یہ میری دوسری بات تھی جو میں نے آپ سے عرض کرنی تھی. تیسری بات یہ عرض کرنی ہے اور چوتھی بات کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر لوں گا. تیسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الشبر بالشبر والذراع بالذراع، کہ تم لوگ میری امت کے لوگ یہ پچھلوں کی پیروی کریں گے، اور ایسے پیروی کریں گے کہ جیسے ایک گز دوسرے گز کے برابر ہوتا ہے، جیسے ایک بالش دوسری بالش کے برابر ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر پچھلی قوموں میں کوئی آدمی کسی گو کے بل میں داخل ہوا تھا تو میری امت میں بھی کوئی ایسا آدمی ہوگا جو گو کے بل کے اندر داخل ہوگا، یہ گھٹیا حرکت بھی کرے گا. تو یہ چار طبقے ہماری امت کے اندر ہی پیدا ہوئے، جنہوں نے کتاب اللہ کا بھی انکار کیا، جنہوں نے رجال اللہ کا بھی انکار کیا یہ بھی گمراہ، جنہوں نے صرف کتاب اللہ کو اختیار کیا اور رجال اللہ کو چھوڑ دیا یہ بھی گمراہ، جنہوں نے صرف رجال اللہ کو پکڑا کتاب اللہ کو اختیار کر لیے، جنہوں نے صرف رجال اللہ کو پکڑا اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیا یہ بھی راستے سے ہٹ گئے. اور وہ طبقہ جس نے کتاب اللہ کو بھی پکڑا اور رجال اللہ کو بھی، یہ ہیں وہ ہدایت یافتہ لوگ قرآن کی نظر میں. اب ہماری امت میں پہلا طبقہ کہ جس نے کتاب اللہ کو بھی پکڑا، کتاب اللہ کو بھی چھوڑ دیا اور رجال اللہ کو بھی چھوڑ دیا. تو اس کو آپ بہت سنتے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب تعبیرات بدلنی ہیں، اب یہ جو
قرآن میں بیان ہے جوئے کے احکام، تو ہماری معیشت اس کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اب سودی نظام کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا۔ آئلی نظام جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہم نہیں تسلیم کر سکتے۔ یہ جو لوگ قرآن کے بتائے ہوئے آئلی نظام کا انکار کر رہے ہیں، معاشی نظام کا انکار کر رہے ہیں، تعبیرات کو بدلنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ وہ مفہومات جن پر امت 1400 سال سے متفق رہی ہے آج لوگوں نے تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کتاب اللہ کا انکار۔ اور آپ کو رجال اللہ کا انکار کرنے والے ہی ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی تو دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، یہ پتھر کے زمانے میں ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں، ان خانقاہوں کو بند کر دو۔ ہمارے عزیز رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ جی سنا ہے آپ ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہیں، تو حضرت فرماتے تھے کہ میں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ بھئی اچھا تم قیامت کے دن بھی یہ گواہی دے دینا کہ اس بندے کو دنیا میں اللہ اللہ کرنے کے علاوہ کوئی اور کام تھا ہی نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو رجال اللہ کا انکار کرنے؟ تو ایک طبقہ ہمارے اندر اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے پایا جا رہا ہے، حضور کی پیشن گوئی کی وجہ سے، کہ جنہوں نے کتاب اللہ کا بھی انکار کیا اور رجال اللہ کا بھی انکار کیا۔ جو ایسے لوگ ہیں یہ راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے، یہ صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے۔ ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا کہ جس نے کتاب اللہ کو اختیار کر لیا، رجال اللہ سے سمجھنے کو ترک کر دیا۔ ہمیشہ ایسے لوگ پیدا ہوئے اپنی عقل کو جنہوں نے بنیاد بنا لیا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے کافر کہہ دیا، اور دلیل یہ دی کہ ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں، ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ حضرت علی نے فیصل عمرو بن العاص کو اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بنایا ہے جب فیصلے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے؟ انہوں نے یہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا یہ مسلمان نہیں۔ خود جب سمجھنا شروع کیا تو گمراہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہا کہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی محرم احرام باندھ کے چلے ایک خرگوش کو مار دے، اب اس خرگوش کی قیمت لگانی ہو تو 2 عادل آدمیوں کو حکم بنایا جائے گا۔ تو قرآن تو انسانوں کو حکم بنانے کو درست تسلیم کرتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ فیصلے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ کبھی بندے بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں کا ہوش ٹھکانے آ گیا، تو جب قرآن کو کتاب اللہ کو رجال اللہ کے ذریعے سے سمجھا تو بات سمجھ میں آ گئی۔ ایسے ایسے فرقے ہیں۔ ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا ایک وہم اور خیال ہے، اس کو کہتے ہیں لا ادریہ۔ ایک فرقہ ہے معطلہ، وہ کہتا ہے کہ اللہ بس فارغ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو کوئی کام نہیں۔ ایک فرقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، محض انسان کو کوئی اختیار نہیں۔ یہی لوگ ہیں جو انکار حدیث کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بخاری شریف میں یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام ایک رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل کے زور، صرف سند کے زور پر تم یہ بات ہم سے کیسے منوا لو؟ تو جب اس آدمی نے بات کی تو رجال اللہ میں سے صدر وفاق المدارس شیخ سیم اللہ صاحب نے کہا کہ تم نے حضرت سلیمان کو اپنے اوپر کیوں قیاس کر لی ہے؟ تو ایک طبقہ وہ ہے جو ہماری امت میں ہے جس نے کتاب اللہ کو مانا لیکن رجال اللہ سے فیض حاصل کرنے کو انکار کر دیا، یہ بھی گمراہوں میں سے ہو گیا، جس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب العلم کو کافر قرار دیتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک تیسرا طبقہ پیدا ہوا اور جنہوں نے رجال اللہ کو پکڑ لیا اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے بعض اولیاء اللہ کے بارے میں کہا کہ ان کے اندر اللہ کی روح حلول کر گئی ہے۔ ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے، مولویاں دا دین ہور تے پیراں دا دین ہور، ساڑی نماز مکے مدینے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے رجال اللہ کو، اللہ کے نیک بندوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آئے۔ یہ بھی وہ طبقہ ہے کہ جو ان لوگوں میں سے کہ جو صراط مستقیم پر نہیں۔ اور چوتھا طبقہ بھی ہے۔ جب یہ 3 طبقے ہیں تو چوتھا بھی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے علماء دیوبند کے اوپر رحم فرمایا، علماء دیوبند کو چنا کہ یہ کتاب اللہ کو بھی مانتے ہیں، کتاب اللہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ رجال اللہ کون ہے، پھر یہ رجال اللہ کے پاس جاتے ہیں اور رجال اللہ سے قرآن پاک کو سمجھتے ہیں۔ تو جو کتاب اللہ کو مانے گا اور کتاب اللہ کو رجال اللہ کے ذریعے سے سمجھے گا، یہ وہ طبقہ ہے کہ جو حق پر ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ کرنی ہے کہ ہم ان میں سے کس میں سے ہیں، ان 4 طبقات میں سے۔ تو حضرات گرامی قدر، میں آپ سے عرض کروں گا کہ جس ساقی کے ساتھ ہمارا تعلق تھا، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، پوری زندگی انہوں نے، اپنی ابتدائی زندگی میں انہوں نے رجال اللہ کے ساتھ تعلق رکھا،
کبھی وہ حضرت شیخ وجود الدین صاحب کے پاس گئے، کبھی حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، کبھی وہ حضرت مولانا جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، کبھی وہ حضرت سید ظفار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے رہے، اور پھر بالآخر حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ تو ایک کام تو یہ کیا کہ رجال اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنایا، اور ایسا تعلق تھا کہ جب پہلی مرتبہ ہماری مسجد اسامہ بن زید GA2 ٹیپو مارکیٹ میں آئے تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا قاسم منصور صاحب فرمانے لگے کہ مجھے حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں انجینئر صاحب، تو انجینئر صاحب بیان کریں گے۔ حضرت والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بیان تو دے دیا، لیکن بعد میں خیال ہوا کہ انجینئر صاحب پتہ نہیں کیا بات کریں گے، تو تھوڑے سے جلالی بھی تھے، تو فرمایا کہ اگر تھوڑی سی ادھر ادھر ہوئے تو وہیں ان کو روک لوں گا۔ پھر فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت جی آئے پہلی نظر دیکھتے ہی سکون ہو گیا۔ پھر وہاں مسجد کا کمرہ ہے وہاں گئے تو حضرت جی نے فرمایا، حضرت والد صاحب فرماتے تھے 100% اطمینان ہو گیا۔ حضرت جی نے فرمایا کہ میں اندھا حنفی ہوں، اندھا دیوبندی ہوں، اندھا نقشبندی۔ یہ جو تعلق تھا یہ رجال اللہ کے ساتھ تعلق، رجال اللہ کے ساتھ تعلق بنایا، اور پوری زندگی انہوں نے رجال اللہ تیار کی، ایسے ایسے لوگ تیار کیے کہ جو اپنی اپنی جگہ پر آفتاب اور ماہتاب ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف فرما ہے۔ حضرت اکثر ایک بات بیان فرمایا کرتے ہیں کہ مجھے علامہ اقبال سے بڑا عشق تھا، تو میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں حضرت جی آئے اور حضرت جی نے میری الماری سے علامہ اقبال کی کتابیں ساری اٹھا کے باہر رکھ دی اور اسی جگہ پہ قرآن پاک رکھ دی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے، میں نے حضرت جی سے عرض کیا تو فرمایا کہ اب تمہارا تعلق قرآن کے ساتھ زیادہ ہو۔ پھر قرآن کے ساتھ حضرت کا اتنا تعلق بنا کہ حضرت نے 17 دن میں قرآن پاک حفظ کیا، اور قرآن پاک کی جو تفسیر حضرت نے لکھی ہے سکون دل، ایسی بہترین تفسیر ہے کہ عوام الناس کے لیے اس سے بہتر تفسیر شاید کوئی بھی نہ ہو۔ یہ رجال اللہ ہمارے حضرت نے تیار کی۔ اور ساتھ جب ہم حضرت کے پاس آتے تھے تو حضرت جی کبھی ہمیں سورۃ الکہف کی تفسیر پڑھاتے تھے، کبھی ہمیں سورہ یوسف کی تفسیر پڑھاتے تھے، کبھی سورۃ الحجرات کی تفسیر پڑھاتے تھے، کبھی آخری 10 سورتوں کی تفسیر پڑھایا کرتے تھے۔ تو حضرت نے ہمیں یہ صراط مستقیم کا راستہ دیا ہے کہ رجال اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ اور کتاب اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ۔ آج حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ والے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایک بزرگ فرمانے لگے جب تک دنیا میں رہتے ہیں تو شمشیر در نیام ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو شمشیر بے نیام ہو جاتے ہیں، اور اللہ والوں کا فیض ان کے دنیا سے جانے کے بعد بڑھ جاتا ہے۔ آج حضرت کا فیض ان کی دنیا سے جانے کے بعد زیادہ بڑھ رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنا آگے جائے گا۔ لیکن دنیا کا ایک اصول ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کیا کروں، دلی کے مردوں کا فیض زندوں سے زیادہ ہے، لیکن اللہ نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ فیض زندوں سے ہی حاصل کرنا پڑتا ہے، اس لیے مجھے زندوں کی صحبت میں جانا پڑتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم جب کوئی ولی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اللہ پاک اس کی جگہ پر دوسرا اپنا ولی بٹھا دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو میں نے یہ لغو باتیں بہت سنی ہیں کہ جب کوئی ایک اللہ کا ولی چلا جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس کی جگہ پر آتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتے، یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پچھلوں والی باتیں ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ مولانا الیاس صاحب کی جگہ پر جب مولانا یوسف صاحب کو بٹھایا گیا لوگوں نے کہا اب حضرت جی والی بات نہیں ہے، لیکن پھر مولانا یوسف صاحب کو اللہ نے بڑی ترقی دی، مولانا یوسف صاحب چلے گئے تو لوگ کہا کرتے تھے اجی اب تو حضرت مولانا یوسف صاحب جیسا کوئی نظر نہیں آتا، مولانا انعام الحسن میں وہ بات نہیں ہے۔ پھر میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا انعام الحسن کو اللہ نے اتنا رتبہ دے دیا، لوگ کہتے ہیں کہ انعام الحسن صاحب تو پہلوں سے آگے بڑھ گئے۔ تو میں اپنی پوری جماعت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت جی چلے گئے، حضرت جی کا فیض پہلے سے زیادہ موجود ہے، اور حضرت جی کی جگہ پر اللہ پاک نے اپنا ایک اور ولی بٹھا دیا ہے۔ تو آپ سب حضرات سے اور آپ کی وساطت سے جہاں تک بات پہنچ رہی ہے میں بڑے صدق دل اور اخلاص کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ میں نے خود حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ رحمہ اللہ اور رحمت واسعہ کے ساتھ میں ایک مجلس میں اکیلا تھا تو حضرت جی نے مجھے فرمایا کہ میں نام تھوڑا سا بغیر القاب کے لوں گا تاکہ حضرت جی کی اصل بات آپ تک پہنچے۔ فرمایا میرے اور حبیب اللہ میں کوئی فرق نہیں۔ تو آج حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اللہ کے سچے بندے ظاہر اور باطن سے ایک بندہ کونوا مع الصادقین کی میں صادقین کی عملی جو تفسیر تھے رجال اللہ میں ایسا بڑا آدمی کہ جس کو قطب الارشاد تو لوگوں نے کہا اور پتہ نہیں کتنے سمندروں نے پیے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنا اظہار ہی نہیں کیا۔
تو اللہ پاک نے ان کی جگہ پر حضرت صاحبزادہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بٹھا دیا ہے. ہم حضرت صاحبزادہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کریں. جن کے اسباق مکمل نہیں ہیں وہ اپنے اسباق مکمل کریں اور اسی اخلاص کے ساتھ, اسی محبت کے ساتھ یہاں اپنی خانقاہ کے ساتھ تعلق رکھیں. اپنے حضرت کے خلفائے کرام جہاں جہاں موجود ہیں ان سے تعلق رکھیں. اس خانقاہ کے ساتھ ہم تعلق رکھیں. حضرت کے بڑے خلفاء کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں. ان کو اپنے حالات بتائیں. انشاءاللہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بزرگوں کے جانشینوں سے تعلق رکھے گا اللہ پاک ان کو بزرگوں کی مضبوط نسبت عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی اس خانوادے کے ساتھ اور اس خانقاہ کے ساتھ مکمل وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی مضبوط نسبت کو مزید قوی تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.